سر کچھ ویلاگرز کے حوالے سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مروت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. اب مروت صاحب آپ کو لکما بھی دے رہے ہیں ان ویلاگرز کے حوالے سے. کیا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ان کے نام لیے جاتے ہیں, ان کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے؟ حیدر مہدی اور عادل راجہ کی بات کر. دیکھو میں چونکہ میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں آپ مجھے ویلاگر کے حوالے سے جو ہے نا وہ نہ کروائے, آپ پولیٹیکل ڈسکشن کروائیں تاکہ اگر کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہو آپ مجھے وہ کرنے کے لیے لے کے آئیں. آپ اس میں اگر شہباز شریف صاحب نہیں کچھ کر پا رہے تو آپ اوپر سے گارنٹیز لے لیں, آپ آرمی چیف صاحب سے گارنٹیز لے لیں, اداروں سے گارنٹیز لے لیں. ہم نے صرف قانونی اور آئینی لوگوں سے بات کرنی, جو قانونی یہ کانسٹیٹیوشنلی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جعلی طور پر بیٹھا ہے, جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھا ہے, لیکن پھر بھی پرائم منسٹر ہے, پھر بھی ہم ان کے ساتھ جو بات ہوگی چیف منسٹر اس کے ساتھ بات کریں. ججز اس کو تحفظ نہیں ہے تو وہ کیا تحفظ دیں گے؟ دنیا تو تب چلتی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے, جہاں عدلیہ جو ہے نا آزاد لوگوں ہوتی کو ہے, پروٹیکشن دیتی ہے. ہاں. جب عدلیہ کو خود پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ کیسے چل سکتا بھائی بکلا سر, بہت سارے لوگ کیا تحریک انصاف میں پلانٹڈ لوگ ہیں جو بٹھائے گئے, جن کی امیج بلڈنگ کی گئی ہے, جنہیں باقاعدہ سے برانڈ بنایا گیا. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست دور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے اسد قیصر صاحب. اس وقت پاکستان کی سب سے پرومیننٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اسد صاحب. تھوڑا شروع سے شروع کرتے ہیں. اس دن آپ نظر نہیں آئے جس دن پارلیمنٹ کے اندر نو کانفیڈنس موشن ہوتی ہے, رجیم چینج ہوتی ہے اور قاسم سورنگ صاحب کی رولنگ سامنے آتی ہے, آپ نہیں تھے وہاں پہ. نہیں, اس دن جو ہے نا بیسیکلی میں کیا تھا, خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہماری میٹنگ ہوئی ادھر اور خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا. اس میں یہ ڈیسیجن ہوئی جس میں ہمارے تمام کیبنٹ کے ممبر بھی تھی کہ ایز اے پالیسی میں نے ریزائن کرنی تھی. جو پبلک میں کوئی ایک امپریشن ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے یا جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا, نہ میں نے انکار کیا تھا نہ میں یہ کوئی ڈیسیجن, یہ ڈیسیجن ہماری کلیکٹیو تھی اور اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے عمران خان جی. تو تمام تقریباً ہمارے 17-18 جو سینئر کیبنٹ ممبر ہیں, شامود قریشی, یہ پرویز خٹک اس وقت تھے, فواد چودھری اور یہ مطلب جتنے بھی تھے, یہ ہمارے پارلیمانی منسٹر تھے بابر روان, یہ سارے ادھر تھے اس وقت. تو اس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ ریزائن کریں گے اور ریزائن کے بعد جو ہے نا وہ سوری کی اچھا, وہ جو امپریشن بنا اسے یہ بنا کہ بہت ساری چیزیں بعد میں ڈسکس ہوئی کہ شاید اسد قیصر صاحب یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے, دیٹس وائی انہوں نے خود کو اس سارے معاملے سے. میں بیسیکلی یہ ہمارے کلیکٹیو ڈیسیجن تھی. آپ نے سائفر تب تک پڑھا تھا؟ سائفر پڑھا تھا. ٹھیک ہے, دیٹ واز شوک فار یو, آپ کے لیے جھٹکا لگا. بالکل بالکل, میں نے جو دیکھا ہے سائفر کو اس میں نے یہ چیک کیا کہ وہ جو ہے نا ہمارے ساورینٹی, ہمارے خودداری اور ہماری جو ہے نا سیلف ریسپیکٹ کے خلاف جو ہے نا ایک تھی, اور میں نے پڑھا تھا. قاسم سوری کی رولنگ ٹھیک تھی؟ قاسم سوری جو رولنگ دی تھی بالکل وہ انہوں نے جو آرٹیکل 5 کے حوالے سے بتایا تھا, اور ابھی جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہے اس پہ ہم نے صرف قاسم سوری نے کہا تھا کہ اگر سب سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو امریکہ سے جو سائپر آیا ہے کہ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے, اس میں کوئی فارن ایلیمنٹس تو نہیں ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اس نے کہا سب سے پہلے وہ انویسٹیگیشن ہو, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈیسیجن کیا تھا, ٹھیک ڈیسیجن کیا تھا. فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر تباہی مچ گئی, مار دھاڑ ہوئی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا رجیم چینج کے بعد وہ تو آپ سب نے فیس کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بلکہ اس دوران یوٹیوب پر وہ خطاب کیا کرتے تھے, اس دوران ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جہاں پر پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پر اور ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. خٹک صاحب نے کہا جناب میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں اداروں کے ساتھ اور ایجنسیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے شاید خٹک صاحب کو اور آپ کو بھیجا گیا تھا. وہ سارا کیا معاملہ تھا؟ بالکل, وہ ہماری بیسیکلی اسی لیے ہم گئے تھے کہ ہماری کوئی چونکہ ہمیں اسائنمنٹ دیا گیا تھا کہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے کہ آپ جو ہے نا اگر کوئی بات ہو اور کوئی اس قسم کی چیز ہو تو آپ ہی بات کریں گے. تو اسی سلسلے میں ہمارا امپریشن تھا کہ وہ, لیکن وہ نہیں تھا. بہرحال وہ جو سچویشن آپ کے سامنے رہی وہ پورا آپ کے سامنے پھر رہی ہے. آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے جو سربراہ تھے پاکستان کے ISI کے؟ نہیں, اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو پھر وہ خان صاحب نے اپنی ویڈیو میں جو کہا تھا, جو خطاب کیا تھا کہ انہیں بند کر دیا گیا, محصور کر دیا گیا. نہیں, وہ تو اس وقت جو ہے نا دوسرے لوگ تھے, ان کی دوسری ٹیم تھی, لیکن وہ اس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس دوران خٹک صاحب نے تو خیر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا, آپ بولے نہیں, لیکن آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں, میں نے کہا کہ یہ میری پارٹی ہے, میں نے زندگی ادھر گزاری ہے اور یہ پارٹی بنانے میں میرا بہت کردار ہے, میں کسی بھی صورت یہ پارٹی نہیں چھوڑوں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں, میں طارق صاحب نہیں چھوڑوں گا, میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ آپ نے کس کو کہا, خٹک صاحب کو کہا یا دوسری ٹیم کو کہا؟ جو بات کر رہے تھے میں نے ان کو, یعنی اگلی ٹیم کو کہا آپ نے؟ اگلی ٹیم کو کہا. اور خٹک صاحب کنونس ہو گئے تھے میں چھوڑ دوں گا؟ بس اس کی اپنی کمزوریاں مسائل تھی, جو اس نے کیا ہے, اور اس کو اس کی سزا بھی ابھی
اس نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس عوام نے اس کو مسترد ان کا تو کیا۔ سیاسی جنازہ نکل گیا. لیکن سر یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کنونس کرنے کی کم از کم آپ کی کمیونیکیشن تو ہوئی ہوگی خٹک صاحب سے کہ خٹک صاحب یہ اس وقت یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے جو بالکل آپ کر رہے ہیں. بالکل میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا حوصلہ کرے، یہ چل جائے گا۔ تو بہرحال اس کی اپنی پریارٹیز تھی، نہیں میں اس کے پریشر بارے تھا، دباؤ تھا، کوئی بلیک میلنگ تھی کیا؟ میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کی اپنی، میں نے تو کہا میں کسی دباؤ میں نہیں ہوں گا، جو بھی ہوگا جیل جانا ہے مجھے، آپ نے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں مرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر گوا کی چیز چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چیز ہے. چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی کام ہو، میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، آئی ول نیور لیٹ ڈاؤن اپنے لیڈر کو، عمران خان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا۔ تو آپ کو اس میٹنگ سے امپریشن آپ کو کیا ملا کہ کیا واقعتاً ادارے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود کہ ہوئی ہیں؟ جنرل عاصم منیر صاحب کو ظاہر ہے اس وقت جب وہ آئی ایس آئی کی سربراہ تھی انہیں سائڈ لائن کیا گیا تھا. پھر اور بھی بہت ساری قاضی فائز صاحب کے ریفرنس کا معاملہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر خنس موجود. تو آپ کو محسوس ہوا کہ ادارے کے اندر تھوڑی سی رنجش موجود ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ہوں. چیزیں تو کچھ اس کے اثرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ لیکن میں اس کہتا ہوں کہ یہ 9 مئی کا جو بہانہ بنا کے تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ اس لیے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کی جوڈیشل انکوائری کریں، اور جوڈیشل انکوائری تو واضح ہو جائے گا نا جی. کہ کون اس کے رسپانسبل ہے، ہوں. اور اگر جو رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ کیوں اس طرح جو ہے نا جو کچھ ہوا۔ اور ایک وہ پارٹی، یعنی پاکستان تحریک انصاف، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں تمام قومیتوں کی نمائندگی ہے، جس میں سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، مہاجر، سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں. سرائکی، جی جی. سارے، سب کی ہاں. نمائندگی ہے، جس میں اس کے علاوہ بھی، اور اس وقت نمائندگی آپ بھی بلوچستان سے بھی نمائندگی رکھتے ہیں سب سے، اور اس میں شیعہ اور سنی بھی سارے سارے موجود ہیں اس کے اندر. مسلک کی موجود ہے۔ تو یہ وحدت کی علامت ہے، یکجہتی کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کمزور کریں گے تو یہ آپ پاکستان کو کمزور کریں سر اس کے بعد بھی آپ نے کوئی مذاکرات کیے، کوئی نیگوشیٹ کیا؟ گے۔ نہیں، کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نیگوسیشن نہیں نہیں۔ ہوئی. پھر پاکستان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے، آپ ظاہر ہے آپ کے اوپر جھوٹے وہ کرپشن کے الزامات لگائی گئے اور آپ کچھ چند دنوں کے لیے گرفتار ہوئے. بتایا جا رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب گرفتار نہیں ہوئے، باقی سارے مارے گئے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، بہت ساری چیزیں برباد ہوئی. یہ گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ مطلب 8 8 9 9 لوگوں کو اندر رکھا گیا، انڈر گراؤنڈ ہوئے، غائب ہوئے. بالکل. کیپی کیسے کتنے لوگ جو ہے نا جیل میں تھے، میرے جتنے، ایک علی محمد اور ایک میں ہوں، ایک شہریار، 3 لوگ یہ آپ بھی انڈر گراؤنڈ رہے. 1 سال کے لیے انڈر گراؤنڈ رہے ہیں۔ اور اچھا یہ، اور پھر کے پی کے میں تو ہم کو، میں تو جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو جی. فوجی، کوئی فوجی وہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو جلسہ کیا، اور جو ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے خلاف کیا، حالانکہ میرے خلاف اسلام آباد میں بھی پرچہ کاٹا 9 مئی میں، میرے اوپر جو ہے نا انہوں نے صوبی میں بھی پرچہ کاٹا، میرے خلاف جو ہے نا انہوں نے مردان میں بھی پرچہ کاٹا، اسی ایک دن پہ، یعنی ایک دن میں اسلام آباد میں بھی ہوں، مردان میں صوبی میں بھی بھی ہیں. ہوں، مردان میں بھی ہوں، اور چرسد میں بھی ہوں۔ مطلب آپ تمہاری کمال دیکھیں نا کہ کتنے ہم ٹارزن ہیں، کہ ٹک 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 سے اتنے بڑے ٹارزن ہیں ہمارے جب کون کر دیے. تو اتنے بڑے ٹارزن ہیں آپ لوگ سارے پاکستان میں اس وقت گھوم پھر رہے تھے. تو یہ بہرحال ہاں. سارے من گڑت ہے، ہوں. اس کی کوئی وہ نہیں ہے، صرف انتقام اور پولیٹیکل موٹیویشن کی بنیاد پہ ہے۔ اس قسم کا نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ تو دیکھیں، کفر کا نظام، حضرت علی فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل نا سکتا۔ انصافی کا نہیں چل سکتا. اچھا 2 3 چیزیں بڑی اہم ترین ہیں اسد قیصر صاحب. ایک تو آپ کی شخصیت سے ہم واقف ہیں، آپ بڑے دھیمے مزاج کے اور کنٹروورسیز میں آپ موسٹلی نہیں جاتے. لیکن آپ نے ایک پریس کانفرنس کی سر کچھ ویلاگرز کے حوالے سے، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مروت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. اب مروت صاحب آپ کو لقمہ بھی دے رہے ہیں ان ویلاگرز کے حوالے سے. کیا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ان کے نام لیے جاتے، ان کے حوالے سے بات چیت کی جاتی؟ حیدر مہدی اور عادل راجہ کی بات کر. دیکھو چونکہ میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں، آپ مجھے ویلاگت کے حوالے سے جو ہے نا وہ نہ کروائے، آپ پولیٹیکل ڈسکشن کوائیں، تاکہ ہاں اگر کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہو آپ مجھے وہ تننے کے لیے لے کے آئیں۔ چلیں ٹھیک ہے. نہیں وہ ویسے پریس کانفرنس کی تھی، وہ وہ سوشل میڈیا پر کنٹروورسی بھی بنی. بائی چانس ایک شروع ہو گئی، ہماری کوئی ارینج پروگرام نہیں تھا، بائی چانس ایک چیز ہو گئی، It just بہرحال happened. ٹھیک ہے سر. بعد میں جا کر آپ کی ایک نیگوسیشن ہوتی ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیلیگیشن آپ لیڈ کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے. اس کا کیا آؤٹ کم تھا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ خان صاحب کے مشورے سے ہوئی تھی۔ جی. میں جب جیل گیا تھا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ملے، اور انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دی تھی، تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی، اور دیگر چیزئی صاحب اور اختر بینگل صاحب اور جماعت اسلامی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور کل آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک باقاعدہ ایک الائنس کی گرینڈ شکل میں الائنس آپ نے بنایا. گرینڈ الائنس ہم بنائے،
نام ابھی تجویز نہیں ہے. انشاءاللہ 12 تاریخ کو پھر جو ہے نا اختر مینگل صاحب کے پاس میٹنگ ہوگی کوئٹہ میں. تو اس میں تقریر نام بھی آ جائے گا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے لیاقت بلوچ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے وہ جمیعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا اور اختر مینگل صاحب جو ہے نا جی ڈی اے یا سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کے ساتھ رابطے کریں گے. یہ الائنس میں کتنی پارٹیز ہوں گی؟ 8 پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی. کل تو ہمارے 6 پولیٹیکل پارٹیز تھی. باقی جو ہے نا اور کو بھی جو بھی اس ملک میں اس نظام کے خلاف ہے جو ظلم کا نظام چل رہا ہے جس وقت جو اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا گیا ہے جو ملک میں آئین اور قانون کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے جو ججز نے جو ہے نا خط لکھا ہے اس میں سے اس سے تو بونڈا مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ججز اس کو تحفظ نہیں ہے تو وہ کیا تحفظ دیں گے. دنیا تو تب چلتی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے جہاں عدلیہ جو ہے نا اپنے آزاد لوگوں کو ہوتی ہے. پروٹیکشن دیتی ہے. ہاں ہاں جب عدلیہ کو خود پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ کیسے چل سر سکتی ہے. آج سپریم کورٹ کے ججز کو بھی کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں, کوئی خطوط انہیں بھی آج موصول ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو گرینڈ الائنس بنا ہے, جو پولیٹیکل موومنٹ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, یہ انڈر دا بینر آف پی ٹی آئی ہوگی یا پھر سارے انڈیویجولی کریں گے لیکن جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی؟ اس پہ ابھی مشاورت چل رہی ہے. اس پہ ہم مختلف اسٹریٹجی بتائیں گے لیکن ایک بات کلیئر ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا جی سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن رول آف لا یہ سارے اس میں آتے ہیں نا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری مینڈیٹ واپسی, مینڈیٹ واپسی ٹھیک ہے, مینڈیٹ عمران واپسی خان کی رہائی بھی اس میں شامل, امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ, تاکہ یہ سارا اختیار جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کے پاس ہونی اور چاہیے. یہ سڑکوں پر ہوگا, پروٹیسٹ ہوں گے, احتجاج ہوں گے, ریلیز سب سے پہلے ہم جو ہے نا پورے ملک میں ایک جلسوں کا ایک آغاز کریں گے. آغاز کریں گے. پورے ملک میں جلسے کریں گے. بلوچستان, سندھ میں کراچی, اندرون سندھ, پنجاب میں لاہور, پنڈی اور ملتان اور کے پی کے میں کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا پھر مشورے سے آئندہ کے لیے لائے عمل پہ کریں گے. اور لانگ مارچ ہوگا پھر میکسیمم نہیں وہ ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ پہلے ایک راؤنڈ دیکھے. امید ہے ہماری جلسوں کی یہ پریشر بھی برداشت نہیں کر سکتی. حکومت ہل جائے گی. خان صاحب کا کیا مشورہ ہے ویسے؟ خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ایک میسو لے کر آئیں کراؤڈ؟ خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا سارا کچھ اس کے ساتھ مشاورت پہ ہو رہی ہے. ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے. جو ہمارے لائر بھی جاتے ہیں, ہمارے دیگر پولیٹیکل پارٹی لیڈر بھی جاتے ہیں. پھر میری بھی خواہش ہے کل میری ملاقات خان صاحب سے ہو جائے انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیں برائے مہربانی, آپ کی ایک پریس کانفرنس ہے جس میں آپ نے علیم گنڈاپور صاحب کی کو بڑے کھل کر آپ نے یہ کہا کہ یہ تصویریں نہیں سامنے آنی چاہیے, اور اتنا کھل کر جتنا بلنٹلی آپ لوی ڈبی یہ سارا سین آپ نے بنایا ہوا ہے فیڈرل کے ساتھ, اس طرح سے نہ بنائیں. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے. سو واٹس یور ایڈوائز بیسکلی پر علیم گنڈاپور کو کیا؟ میرا دیکھیں ایک تو میں اس پہ قائل ہوں کہ جو ہے اکائیز ہیں, مثال کے طور پاکستان کے جو فیڈرل سبجیکٹ ہے یا پروونشل سبجیکٹ ہے ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. اس کے بغیر نہیں ہوتا. جی میں نے ایک گلے کے طور پر کہا, ٹھیک ہے, میں نے گلے کے طور پر کہا کہ علیم اتنا بڑا کر رہے ہیں, یہاں آ رہے ہیں اپنی صوبے کے حقوق کے لیے, اپنی جو اس کی رسپانسبلٹی, لیکن ابھی تک یہ اتنے بدنیت ہے, یعنی اتنے ان کے اندر جو ہے نا بغض حسد ہے کہ ان کو ایک آفیسر بھی نہیں دے رہے. اگر وہ آپ اس کو آفیسر نہیں دے رہے ہیں تو وہ کیسے نظام. دیکھو یہ تو ڈیبیٹی جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ چاہیے نا تاکہ آپ کی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں. اگر آپ کو آفیسر نہیں دیتے, اچھا پھر آپ کو جو ہے نا فنڈ نہیں دیتے, آپ کے ایریئرز ہیں تمام جو ہے نا صوبے کے فنڈ رہتے ہیں, مطلب نیٹ ہائڈ اینڈ پراپرٹ کے ہیں, جو ہمارے مرج ایریا کے جو فنڈز رہتے ہیں, جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پیسے یہ تقریباً 2700 ارب روپے بن رہا ہے سر آلموسٹ. جی دیکھیں وہ اس کا یعنی صرف جو نیٹ ہائڈ اینڈ پراپرٹ کے ہے وہ 1.5 ٹریلین ہے. لیکن جو ان کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے دینے وہ 60 بلین ہے, 60 بلین ہے, وہ نہیں دے رہے. پھر تیل کے الگ ہیں, این ایف سی کے الگ ہے, باقی ساری چیزوں کے ابھی تک یہ نہیں دے رہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے. ہمارا صوبہ جو ہے نا جنگ زدہ صوبہ ہے, ہم جو ہے نا دہشت گردی کی بہت بری متاثر ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پریارٹی دیں. آپ جو ہے نا وہاں اس وقت جو افغانستان کے بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب سے زیادہ پریارٹی اس کو دیں. وہاں کی پولیس کی اسٹرینتھ کرنے کے لیے فنڈ دیں, وہاں جو اکوپمنٹ لینے کے لیے فنڈ دیں. آپ جو کمٹمنٹ کر چکے ہیں, جو مرجر کے حوالے سے آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں, جو این ایف سی میں آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں, جو ٹیررزم کے حوالے سے آپ کی کمٹمنٹ ہے, وہ آپ پوری کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے وہاں تو ویسے بھی 40 سال سے سر آپ اس میں اگر شہباز شریف صاحب نہیں کچھ کر پا رہے تو آپ اوپر سے گارنٹیز لے لیں, آپ آرمی چیف صاحب سے گارنٹیز لے لیں, اداروں سے گارنٹیز لیں. ہم نے صرف قانونی اور آئینی لوگوں سے بات کرنی ہے. جو قانونی یہ کنسٹیٹیوشنلی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جاری طور پر بیٹھا ہے,
जाली मैंडेट पे बैठा है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी हम इनके साथ जो बात होगी चीफ मिनिस्टर उसके साथ बात करेगा। अब कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। देखो एस्टेब्लिशमेंट का रोल इसमें नहीं है ना, चीफ मिनिस्टर और प्राइम हाँ। मिनिस्टर की नहीं, बात है। ओवरऑल वैसे भी देखिए लार्जली वो जो मैंने बात की ना, उसी के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी की प्राइम जितनी, मिनिस्टर रिस्पांसिबल है आपके सूबे के फंड देने का, हर चीज। यस, ही इज रिस्पांसिबल। हाँ। और हमारा मुतालिबा उससे होगा, हमारी बात भी उसके साथ होगी, हमारी लड़ाई भी उसके साथ होगी। कि जनाब फंड है, ठीक है। आप ये बताएं सर मुझे कि वाई अली अमीन गंडापुर सिर्फ उन्हें ही एक सूबाई टिकट की इजाजत मिली और उसके बाद वो सीएम बने, हालांकि आप थे, अब जो आतिफ खान साहब थे, शहराम तराकाई साहब थे, बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा में इग्नोर हो गए। और ये क्या हुआ सर? देखा खान साहब की डिसीजन है, जो उसने डिसाइड किया, बस हमें डू वेलकम यू है। एग्री टू दैट? देखो एग्री या नहीं एग्री होना दूसरी बात है, लेकिन सर जब शख्सियतों में भी फर्क है ना, नहीं, असद कैसर मैं साहब। मैं समझता हूँ कि जब एक पार्टी डिसिप्लिन होता है, तो फिर आपको पार्टी डिसिप्लिन के सामने रख के आगे बढ़ना होता है ना। सर खान साहब का ये शिकवा है कि अडयाला जेल में उन्हें पॉलिटिशियन से कट ऑफ किया जा रहा है, सियासतदानों से नहीं उस तरह से मिलने दिया जा रहा, और बहुत सारे बुकला जाकर मिल रहे हैं। ये तो बहुत अफ़सोस है, और हमें अभी इस पे क्योंकि जिस तरह ये कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप को ये दूर रख रहे हैं, तो मतलब जो कुछ हो रहा है इस वक़्त, तो इस मुल्क में कोई कानून और आइन और कोई हुकूक रहे नहीं है। इंसानी हुकूक बिल-ए-तवाइर, एक शहरी की जो हुकूक है वो बुरी तरह मुतासर है। तो इस नहीं, सूरत-ए-हाल वाई में बुकला सर? बहुत सारे लोग क्या तहरीक इंसाफ में प्लांटेड लोग हैं जो बिठाए गए, जिनकी इमेज बिल्डिंग की गई है, जिन्हें बाकायदा से ब्रांड बनाया गया। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं आपकी करूँगा। पार्टी के लोग सर ये कहते हैं। नहीं, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। योर कमेंट ऑन शांताना गुलजार साहब स्टेटमेंट अगर आप देना चाहें कि खान खुद अभी बाहर नहीं आना चाह रहा, अगर वो बाहर आया तो खुदा न खास्ता शायद पाकिस्तान टूट भी सकता है। नहीं, नहीं, उसके स्टेटमेंट को गलत लिया गया है। उसका ख़्याल ये था कि वो अगर इनको बनीगाला में मुंतकिल करेंगे, मतलब जेल को डिक्लेयर करेंगे, सब जेल। सब जेल डिक्लेयर करें, तो उसके हवाले से उसका ये नहीं मतलब कि वो बाहर नहीं आएगा। चलें, गुड। अच्छा ये बता दें सर, आपकी एक स्टेटमेंट है जो मैंने उसकी वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन मैंने उसके उसके ऊपर रिटन आज सारा कुछ पढ़ा है कि आपने फाटा के हवाले से कहा कि जनाब ये आप लोग स्मगलिंग कर सकते हैं, और आपको स्मगलिंग अगर किसी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, और ये स्मगलिंग यहाँ पे होनी चाहिए नहीं, मैंने वहाँ के कोई लोकल्स। मैं नहीं, नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। मैंने ये कहा कि फाटा के बारे में ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये जो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो जो कुछ एलिमेंट्स हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि फाटा में स्मगलिंग है। मैं मान लेता हूँ वहाँ स्मगलिंग है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि क्या फाटा में आपने कोई जो पाकिस्तानी की हैसियत से उनकी राइट्स है, हुकूक है, वो आपने दिए हैं? वहाँ आपने स्कूल दिए हैं, कॉलेजेस दिए हैं, रोड दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, इंडस्ट्री दी है, क्या दिया आपने? आपने उसको इलाका गैर डिक्लेयर किया है। आपने कभी सोचा है कि आप मुल्क भी हो और वो इलाका गैर भी हो, वहाँ बुनियादी फैसिलिटी भी ना हो, वहाँ बिजली भी ना हो, वहाँ ज़िंदगी की, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो जो है ना खाक खाते हैं? यानी आप और फिर क्या करते हो? फिर जो है ना साहब की जो है ना फ्रंट स्टेट के तौर पर वो लड़ते हैं। उनकी नस्लें तबाह, उनके ऊपर ऑपरेशन होते हैं। उनको आप जो है ना जानवरों से भी नीचे आप समझते हैं, और आप उसके ऊपर सिर्फ़ ये इल्ज़ाम लगाते हो। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर फाटा में बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग होती है, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के उस पे स्मगलिंग नहीं होती? क्या दुनिया में जितनी भी बॉर्डर्स है, आप इसको बुनियाद बना के उसको जो है ना पब्लिक प्रोपेगेट करके ये तो स्मगलिंग होती है। भाई रोको स्मगलिंग को, स्मगलिंग को रोको, मैं कहता हूँ मुतालिबा करता हूँ स्मगलिंग को रोको, लेकिन स्मगलिंग को रोको, इक्वली रोको। और फिर मैं भी कहता हूँ कि स्मगलिंग को रोको, तो वहाँ डेवलपमेंट भी दो। वहाँ लाहौर की शहरी की और फटा की बिरमा शहरी मोमन की और कोरम एजेंसीज में। कुर्ब एजेंसी की और वज़ीरिस्तान की और कराची की, इस्लामाबाद की और पेशावर की एक जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। सब इस मुल्क के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पे कीमत है। अगर हमें मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया पूरा, इंशाल्लाह। तो हमारा ये एक चीज़ होगा कि तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक बराबर होंगे, वो कहाँ की भी रिहायशी हो, नहीं, किसी के ये साथ वो यानी डिफ़र जब तक ये डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो जाती, रोज़गार नहीं पहुँचता, तो तब तक उनका रोज़गार यही है, आप कहना चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें। आप तो अभी उसके मर्ज की जो जो मर्ज हुआ है उसके फंड नहीं दे रहे। आप तो एनएफसी के हवाले से आपने जो 3% डिसाइड किया था कि 3% हम जो है ना शेयर देंगे, जो वफाक और दीगर सूबे उससे शेयर देंगे फाटा की डेवलपमेंट के लिए, वो आप नहीं दे रहे। तो वो बाकी क्या दे देंगे? वो तो बाकी छोड़ो, वो क्या दे देंगे आप? ये जो 6 जजेस का मामला है, वन लास्ट कमेंट आपसे दो चाहूँगा। सर ये जो बेंच समाअत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का लार्जर 7 रुकनी, इसकी सरबराही क्या काज़ी फ़ैज़ साहब कर सकते हैं? देखिए, मैं सिर्फ़ कहता हूँ कि फुल कोर्ट होने चाहिए। और आज मैंने थोड़ी इसकी प्रोसीडिंग देखी है। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट होना चाहिए।
اور پھر جو ہے نا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے سینئر جو ہمارے ججز صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے تحت، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر یہ اس کا کلا کما نہیں کیا گیا، اس کو نہیں روکا گیا، تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ہاؤ یو سی دا رول آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ چونکہ جب وہ موجود تھے تو انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہوئی، آپ کا بلہ چھینا گیا، آپ کی تباہی نکالی گئی، اور ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. ایکسٹینشن کیا ان کی ہوگی؟ نہیں، ایکسٹینشن تو ہم کسی بھی صورت میں کسی کی اسٹیشن کی حمایت پہ نہیں ہے. ہم کسی کے اسٹیشن نہیں جاتے. ایک غلطی جو ہوئی ہے، اس غلطی کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے. ایک غلطی جو جنرل باجوہ صاحب والی. جی وہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی کو کسی بھی صورت قاضی میں صاحب کی ایکسٹینشن آپ کیسے روکیں گے اگر وہ 2/3 میجورٹی لے کر آ جاتے ہیں؟ اور دیکھیے ہمارے پاس تو آواز ہے، ہم آواز ہی کریں گے. ابھی تو کوئی پبلک میں کوئی چیز نہیں آئی ہے. مجھے امید ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اور نہیں ہونا چاہیے. سر جسٹس ڈپارٹمنٹ تیار کر رہا ہے سر، یہ سمری تیار کی جا رہی ہے، یہ آر وائی نیوز خبر چلا رہا ہے، پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اس کے اوپر خبریں دے رہا ہے، اگر ہوگا تو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے اس کو. اور میسو ریزسٹ ہوگا. میں سے ریزسٹ ہوگا، اور ہر لیول پہ ریزسٹ ہوگا. عید کے بعد منظرنامہ چینج ہوگا. انشاءاللہ ہم پبلک میں جائیں گے، آواز اٹھائیں گے، اور یہ حکومت میں دم خم نہیں ہے کہ یہ اس تاریخ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.